بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حاضرین، برادر اسلام، بزرگان دین، آج کا درس جس عنوان پر ہونے جا رہا ہے، عنوان ہے ظلم کی تاریکیاں۔ ظلم کا معنی کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، ظلم کا انجام کیا ہے، آج کے اس درس میں انشاءاللہ اسی موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مار لینا، حد سے تجاوز کر جانا، جو آپ کا حق نہ ہو اس کو آپ چھینیں، اس کو جھپٹیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ کتاب اللہ میں، سنت رسول میں یہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر پر ظلم کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الظلم ظلمات یوم القیامہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم قیامت کے دن ایک مسلمان کے لیے تاریکیاں در تاریکیاں ہوں گی، اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ نجات اس کے ہے جس کے ہاتھ میں روشنی ہوگی، جس کے ہاتھ میں روشنی نہیں ہوگی گویا کہ وہ تاریکیوں میں ہے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا۔ دوسری حدیث حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اس کو اللہ نے کہا ہے قرآن کے علاوہ، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام کر لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور تمہارے درمیان یعنی بندوں کے درمیان بھی اس کو میں نے محرم، حرام قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر پر ظلم کرے۔ فلا تظالموا، تو خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا۔ تیسری حدیث ہے حجۃ الوداع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس نصیحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا
فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ مسلمانوں کان کھول کر سن لو، آپ لوگ حج کرنے آئے ہو، اور ہمارا یہ پیغام سن لو کان کھول کر کہ تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہارے اعراض یعنی عزت و ناموس ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا ناحق خون بہائے، کسی کا ناحق مال ہڑپ کر جائے، کسی کا ناحق اس کی عزت میں واقع ہو، اس پر تہمت لگائے، بہتان لگائے، اس پر الزام لگائے، کسی بھی چیز کا، یہ جائز اور روا نہیں، حرام ہے۔ کیسے؟ مثال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کحرمت یومکم ھذا، جیسے کہ آج کا یہ دن محترم ہے، آج کا یہ دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن یہ حرام ہے، اس میں کسی کا خون نہیں بہا جائے گا۔ فی بلدکم ھذا، مکۃ المکرمہ، جہاں حج ہوتا ہے، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، جہاں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، ایسے ہی جس طرح یہ شہر مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلد الامین بنایا ہے، بلد الحرام کہا ہے کہ وہاں پر اگر آپ چوری کریں گے اور یہاں شہر بنارس میں چوری کریں گے تو شہر بنارس میں چوری کرنے کا جرم کم ہے اور مکہ میں چوری کرنے کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو تمام لوگ جانتے تھے کہ مکہ کی حرمت بہت عظیم ہے، اس کے مکہ میں جو غلط کاری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ یہی دنیا ہی میں کر لے گا۔ تو کہا کہ جیسے یہ حرام ہے، یہ شہر حرام ہے، یعنی شہر میں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، ایسے ہی پوری دنیا میں تم لوگ جاؤ وہاں بھی یہی چیز ہے۔ فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں جس طرح سے حرام ہے، یہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ ذوالحجہ کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو حرام قرار دیا ہے کہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا خصوصاً نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مہینہ کون ہے؟ ذوالقعدہ، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کے مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ۔ تو وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھایا کہ یہ جس طرح سے شہر حرام ہے، یہ جگہ حرام ہے، یہ کیا نام ہے ملک حرام ہے، تو اسی طرح سے تمہارے خون پوری دنیا میں جاؤ وہاں حرام ہے۔ یہ نہیں کہ مکہ میں خون بہانا جائز نہیں تو دوسری جگہ ہو جائے گا، نہیں، اس لیے کسی کا خون نہیں بہانا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم ہی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ، کہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، ولا یظلمہ، اس پر وہ ظلم نہیں کرے گا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھے گا، رنگ و نسل کی بنیاد پر، قبیلہ و خاندان کی بنیاد پر، گورے کالے ہونے کی بنیاد پر، ناٹے اور لمبے ہونے کی بنیاد پر کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھے۔ کیوں؟ صورتیں، مال و دولت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے کب کس سے کون سی نعمت چھین لے اور کب کس کو کون سی نعمت دے دے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس کے کہا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی، واشار الی صدرہ 3 مرات، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے کہا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے صرف اور صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی بھی وجہ سے حقیر سمجھتا ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس طرح کی بیماریاں ہیں، آپ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کے بعد کہا المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے اور اس کا مال حرام ہے۔ اس لیے
ظلم سے بچو۔ یہ 4 حدیثیں صحیح مسلم کی میں نے ذکر کی، یہ چاروں صحیح حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ مسلمانوں کو ظلم کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ظلم کے کئی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظلم مع اللہ، اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، ظلم مع نفسہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا، اور ظلم مع العباد بندوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ میں تینوں کی مثال کتاب و سنت سے بتاتا ہوں۔ ظلم مع اللہ یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو آپ کیجئے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو آپ اس کا ارتکاب کیجئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی مانی ہے۔ کھلا چیلنج ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی خشیت، اس کا تقوی، اس کا ڈر کچھ نہیں ہے، آپ کے دل میں ایمان بالآخرت نہیں ہے، آپ کو جنت و جہنم کا پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ان محرمات میں سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کیا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملتبس نہیں کیا، ظلم سے بچے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے۔ ہم نے کہا اینا لا یظلم نفسہ، کہ اے اللہ کے رسول کون ہے ہم میں سے وہ شخص جس سے ظلم زیادتی نہ ہوتی ہو، غلطی نہ ہوتی ہے، گناہ نہ ہوتا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس ذاک، جو تم سمجھتے ہو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ الم تسمعوا ما اوصى لقمان لابنہ، کیا آپ لوگوں نے وہ آیت کریمہ نہیں سنی جس آیت کریمہ میں اللہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ظلم سے بچو، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں مراد شرک ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی کو، اپنی عبادت کو شرک کی آلائشوں سے پاک رکھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ جہنم کے آگ سے محفوظ رہے گا۔ صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ساتھ میں آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت معاذ سے کہ اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد کہا وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ہرگز عذاب نہ دے جو شرک سے بچا رہے۔ بتائیں کتنی بڑی ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں میں خوشخبری نہ سنا دوں؟ یہ تو بہت بڑے انعام کی بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو شرک کی آلائشوں سے، شرک کی گندگی سے بچا لیتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اذن یتکلوا، کہ ابھی بیان مت کرو
کیونکہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور اعمال صالحہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو کب بتایا؟ موت سے پہلے بتایا، تاکہ کتمان علم نہ لازم آئے۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ دوسری چیز، ظلم مع النفس، کہ آدمی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کہ ان چیزوں سے کام کرنا جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اس کے قریب جانا شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ ہم انسان ہیں، بنو آدم ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے۔ اس نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے آپ کے بندوں کو بہکائیں گے۔ چنانچہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، ان کی بیوی کو رکھا اور کہا کہ پورے جنت میں کھاؤ گھومو، لیکن فلاں درخت کے پاس مت جانا، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر، کہ یہ پورا کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ تو شیطان آیا، ورغلایا، بہکایا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ نہیں، اس درخت کا پھل کھا لو، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی ہو جائے گی، تم بادشاہ بن جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن میں مکمل ذکر ہے اس کا، تو میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پھل کھا لیا، اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوا اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ ان کو احساس ہوا، آدم و حوا کو احساس ہوا۔ اس کے بعد کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کیا کر کے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے، اس پیڑ کا، اس درخت کا پھل کھا کر کے جس سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ تو اے اللہ تو ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور اگر تو بخشے گا نہیں تو ہم ہمیشہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو بخش دیا۔ تو یہ ہم بنو آدم ہیں، ہم آدم کے بیٹے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم آدم کے بیٹے ہیں، تو آدم کی روش پر چلتے ہوئے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا نہیں، مجھ کو آپ نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھ کو آگ سے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ اڑ گیا، متکبر ہو گیا، اس گھمنڈی ہو گیا، اور وہ توبہ استغفار نہیں کیا، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی سے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی، اور جہنم سے بچ گئے اور جنت کے مستحق ہوئے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ ہونا چاہیے، اگر غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے طریقہ کو اپناتے ہوئے ہم توبہ استغفار کریں۔ یہ ظلم مع النفس ہوا۔ ظلم مع العباد، کہ ہم بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بندوں میں، اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے بندوں کے ساتھ کہ ہم کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبائر گناہ میں سے ہے، کبائر گناہ میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کے لیے حلال نہیں کیا ہے کسی غیر کو وہ زندہ مار دے، گولی سے یا تلوار سے یا کسی اور چیز سے۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس شخص نے قتل کیا وہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بھائی دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل، اور جو مقتول ہوا جس کو قتل کیا گیا وہ تھا حابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ قربانی پیش کرو۔ قربانی پیش دونوں نے کیا، ایک نے اخلاص الہیت کے ساتھ پیش کیا، دوسرے نے ایسے ہی بے دلی سے پیش کیا۔ اس کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ وہ طیش میں آ گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کے بارے میں جو حدیث بیان کی، وہ حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اس دنیا میں من یقتل لا یقتل ابن آدم ظلما الا کان له کفل من
इसमिही अला इब्न आदम अल अव्वल, कि इस रूए ज़मीन पर जितने भी जुल्म ज्यादती के साथ नाहक कत्ल होता रहेगा उन सब का गुनाह उसके आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे को उसको मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने नाहक जुल्मन अपने भाई को कत्ल किया था। उसके भाई ने कोई गुनाह नहीं किया था, ना उसको मारा, ना पीटा, ना उसको गाली गलौज दी, ना झगड़ा किया, ना लड़ाई किया, कुछ नहीं किया था उसने। बस उसकी कुर्बानी कबूल हुई, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हसद में आकर, जलन में आकर, गुस्से में आकर, तैश में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। कुर्बानी कबूल होने का तरीका उस जमाने में यह था, ऊपर आसमान से आग आती थी तो जिसकी कुर्बानी थी उसको जला देती थी। तो ये जुल्मन उसने कत्ल किया अपने भाई को, इसलिए जुल्म की वजह से जो भी कत्ल होता रहेगा दुनिया में क़यामत तक उसको गुनाह मिलता रहेगा। तो ये जुल्म की तारीकी है कि आप ऐसे गुनाह मत कीजिए जो आप क़यामत के दिन आपके लिए तारीकी का बाइस बने। इसी तरह से हम समाज में रहते हैं, सबसे करीबी हम जो लोग शादीशुदा हैं उनके ऊपर हुकूक हैं, अल्लाह के हुकूक जिस तरह से उसके बंदों के हुकूक हैं, वालिदैन के हक हैं, हुकूक हैं, वालिदैन की हुकूक की अदायगी कीजिए। वला तकुल लहुमा उफ़िन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन को उफ तक मत कहो। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को सताता है तो वो जान लीजिए उसका मामला बहुत ख़राब है। वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, गरचे वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो, फिर भी उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उन वबिल वालिदैन एहसाना, कि आप वालिदैन के साथ क्या कीजिए, हमेशा एहसान का शुक्र कीजिए, मामला कीजिए, उनको लफ्ज़ उफ तक न कहिए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर उफ से नीचे कोई कलमा होता तो अल्लाह ताला उसको भी हराम करार देता। आपके बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, बीवियों के हुकूक की भी का ख्याल कीजिए। ये समझना कि इस्लाम सिर्फ 5 वक्ता नमाज पढ़ लेना, ज़कात अदा कर देना और रोज़े रख लेना, हज कर लेना यही इस्लाम है, नहीं। इस्लाम ये है कि इस्लाम में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों पर के एहतमाम को उभारा गया है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात कराया। हज़रत सलमान मुहाजिर हैं, यानी हिजरत करके मदीना पहुँचे, और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अंसारी हैं। तो चूंकि मुहाजिरीन सब मदीना आ गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जीने रहने के लिए क्या करें, मुआखात करा दिया। और मुआखात कराने के लिए कि आप उनके साथ शरीक रहेंगे उनके काम में, और खाना वगैरह का इंतज़ाम वहाँ से होगा। चुनांचे अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला उनके घर गए उनके हाल चाल पूछने के लिए। उसके बाद देखा कि अबू दरदा की बीवी उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह तआला ऐसे ख़राब कपड़ा पहने हुए हैं, वैसी हालत में हैं। तो उन्होंने पूछा, या उम्मे दरदा मा हालुके, कि अब उम्मे दरदा ये हाल तुमने क्या बना रखा है, माली अरा का मुतबद्दिला, क्या बात है कि मैं तुम्हें ऐसे परागंदा हालत में देख रहा हूँ, लगता है कि तुम्हारे पास शौहर नहीं है, तुम बेवा हो। उस जमाने में ये आयत हिजाब नाजिल नहीं हुई थी, शुरू इस्लाम का ये वाक़या है। तो हज़रत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कहा कि इन्ना अबा दरदा अखाका लैसा लहू हाजतुन फिद दुनिया, कि आपके भाई अबू दरदा जो हैं इनको दुनिया की कोई चाहत नहीं है। यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल, ये दिन में रोज़ा रखते हैं और रातों को क़ियामुल लैल करते हैं। उसके बाद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह घर में नहीं थे, वो आए, उन्होंने खाना बनवाया। खाना बनवाने के बाद खाना पेश किया हज़रत सलमान को। हज़रत सलमान ने कहा खाओ, तो कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं रोज़े से हूँ। तो हज़रत सलमान ने कहा लन आकुला हत्ता ताकुल, ये मेज़बान और मेहमान के आदाब की बात है। मेज़बान ने कहा कि मैं कैसे, मेहमान ने कहा मैं कैसे खाऊं जब आप खा ही नहीं रहे हैं। तो चुनांचे नफली रोज़ा था, हज़रत अबू दरदा ने अपना रोज़ा तोड़ा और दोनों साथ में खाना खाए। फिर शाम हुई, शाम को सो गए। सोते ही यानी इशा के बाद मसलन वो खड़े हो गए क़ियामुल लैल के लिए। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नम, सो जाओ, नम या अबू दरदा सो जाइए। फिर थोड़ी देर हुई,
پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے۔ حضرت سلمان نے کہا نم یا ابا الدرداء، اے ابو درداء سو جائیے سو جائیے۔ اس کے بعد آخر فلما کان آخر اللیل، جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت سلمان نے کہا قم الآن، اب کھڑے ہوئیے اور نماز پڑھیے۔ پھر چنانچہ دونوں لوگ تو قیام اللیل دونوں نے کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی بھائی حضرت ابو درداء کو نصیحت کی، وہ نصیحت وہی اصل مقصود ہے۔ کہا کہ اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ اے ابو درداء، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، ایسا اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام میں ہے کہ اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے رب کا آپ کے اوپر حق ہے کہ جو عبادات ہو اس کو عبادات کیجئے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا اپنے آپ کا بھی حق ہے، اپنے آپ کو آرام دو، سو کھاؤ پیو، یہ بھی حق ہے۔ اور وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اس کے کہا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرتے رہو، یہ اسلام کہتا ہے۔ اگر حق نہیں ادا کرو گے، کسی کا حق مارو گے، آپ شادی کر لی ہیں، بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے، اس کے پرسان حال نہیں ہوگے، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صبح جب ہوئی تو جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدق سلمان، سلمان فارسی نے جو آپ کو نصیحت کی ہے وہ صحیح کی ہے، یہی اسلام ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو اس میں دیکھیے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ظلم کرے، اس کا حق نہیں ماننا جائز ہے۔ اس بیچ میں رہیے، اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے بال بچے ہیں، بیوی ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ جس سماج معاشرے میں رہتے ہیں، چونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، اس لیے مادے کے پیچھے، مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لوگ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ جانا، ان کے مال کو دبا لینا، ہر قوی شخص، طاقتور شخص غریب کو ستاتا ہے، اس کے حقوق پہ قبضہ کرتا ہے، چاہے کورٹ کے ذریعے، کچہری کے ذریعے، پیسہ دے کر، گھوس دے کر وغیرہ۔ تو جان لیجئے کہ آپ کورٹ سے فیصلہ کروا لیجئے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے جیت لیجئے، تو یہ جیت لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے کہ آپ حقدار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ صحیح ہے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تختصمون الی وانما انا بشر مثلکم، کہ آپ لوگ اپنے جھگڑا لے کر کے میرے پاس آتے ہو، میں بھی انسان ہی ہوں۔ وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَلْحَنَ بِبَعْدٍ فِي حُجَّتِهِ، بعض لوگوں کی زبان بڑی چرب زبان ہوتی ہے، بہت سلیقے سے اپنی بات کہتے ہیں، یعنی جھوٹی بات بھی کہیں گے تو بھی لگے گا کہ سننے والے کو یہ سچ کہہ رہا ہے بالکل۔ تو میں جو کچھ سوچ فَأَقْضِي مَا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، میں آپ لوگوں کی حجت اور دلیل کو سن کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، کہ میں سن کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں کسی کے حق میں، اور وہ حق میں کیا ہوتا ہے، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے بھائی کا حق تھا، میں نے فیصلہ کر دیا آپ لوگوں کی حجت اور دلیل کو دیکھ کر کے، تو اس سے یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا، نہیں۔ کیوں؟ اگر میں نے کسی کے لیے اس کے بھائی کا حق کا فیصلہ کر دیا ہے ناحق، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو یہ جانے اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے مال کو نہ لے۔ کیوں؟ میں نے گویا کہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دیا ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فیصلہ کر دے دلیل کو دیکھ کر کے، حجت کو دیکھ کر ظاہری، تو بھی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا، تو کورٹ اور کچہریوں کا کیا حل ہے؟ فیصلے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ صحیحین کی حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سنیے۔ دو عورتیں تھیں، دونوں عورتیں جنگل میں گئیں،
کسی کام سے، لکڑی جمع کرنے کے لیے یا پھل وغیرہ کے لیے، کسی بھی چیز سے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نوزائیدہ بچے تھے، بچوں کو رکھ کر کے وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئیں۔ بھیڑیا آیا، ایک کے بچے کو اٹھا لے گیا، ایک بچہ باقی رہ گیا۔ دونوں عورتیں لڑ پڑیں کہ بچہ میرا ہے یا بچہ میرا ہے، دونوں لڑ پڑیں۔ چنانچہ فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے، بادشاہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض انبیاء کو نبوت بھی دی ہے اور بادشاہت بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دونوں عورتیں گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی دلیلوں کو سنا، سن کر کے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ، ایک عورت چھوٹی تھی، ایک عورت بڑی تھی، تو بڑے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ان کے بیٹے یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی بادشاہ ان کے بعد ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ لوگ نکلنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ ظلم ہوا ہے، یعنی آثار سے یا چال ڈھال سے پتہ لگا کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلوایا کہ ادھر آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ دونوں عورتوں کو بلایا، ان لوگوں نے اپنا پوری بات رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، فیصلہ اس طرح نہیں ہوگا، فیصلہ اب اس طرح سے ہوگا کہ ایک چاقو لایا جائے۔ چنانچہ چاقو لایا گیا، کہا میں دونوں اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تم لے لو، ایک ٹکڑا تم لے لو۔ جو حقیقی ماں تھی، چھوٹی عورت، وہ عورت نے کہا ارحم اللہ، ارحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، بچے کو مت کاٹیے، اور اسی کو دے دیے۔ چنانچہ کون سی ماں یا کون سے باپ یہ ہے کہ جو اپنے بچے کو سامنے عدالت میں کاٹتا ہوا دیکھے؟ اس نے کہا اسی کو دے دیے، میرا بچہ نہیں، اسی کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بچہ اس کا نہیں، بچہ تمہارا، لے جاؤ بچہ۔ دیکھیے، یہ میں نے صحیحین سے مثال دی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کورٹ اور کچہری میں ہم پیسہ کھلا کر کے جج اور وکیلوں کو خرید کر کے حقدار ہو جائیں، حقدار نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے ظلم سے بچیے۔ آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اتدرون مل مفلس، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فقیر ہو، محتاج، کس کو کہتے ہو آپ لوگ؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات ویاتی قد شتم ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته حتى فنیت حسناته فإن فنیت حسناته اخذ من خطایاہ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہو آپ لوگ؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، المفلس فینا، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، ولا متاع، اور نہ ہی ساز و سامان ہو، باغ ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، دکان ہو وغیرہ، اس کو ہم لوگ مفلس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مفلس شخص وہ ہے، قلاش وہ ہے، غریب وہ ہے، اللہ کے بارگاہ میں جو نمازوں کو بھی پڑھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، روزوں کا اہتمام بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ 5 گناہ، کسی کو مارا ہوگا ناحق، کسی کے اوپر ناحق الزام لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، دبایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ یہ 5 گناہ، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا ناحق، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مظلوم کو، ظالم کے نیکیوں میں سے اس کو اللہ تعالیٰ دے دے گا اس کے بدلے کے طور پر؟ اگر مظلوم کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو کیا کرے؟ ظالم کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر ایسے شخص کے نام اعمال میں نیکی رہ نہیں جائے گی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ظلم کا انجام کہ
کہ آپ نہ تو کسی کو گالی دیجئے، نہ کسی کی چغلی کیجئے، نہ کسی کا مال ہڑپیے، نہ کسی کو ناحق قتل کر دیجئے، نہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیجئے. یہ سب ظلم کی قسموں میں سے ہے. اور یہ ظلم الظلم و ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے تاریکی بن کر آئے گی اگر ہم نے اپنے آپ کو ظلم سے نہ بچایا. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم کے تمام قسم کے اقسام سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، ہم جب تک رہیں دنیا میں کتاب و سنت پر قائم و دائم رہیں، اسی کے مطابق ہمارا ایمان ہو، اور سب سے بڑی چیز ہمارا خاتمہ جو ہو توحید پر ہو، شرک کی آلائش سے پاک ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.